آج میں مخاطب ہوں ان حضرات سے جن کے سینے میں اللہ رب العزت نے دین کا علم رکھا ہے، جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یقیناً ہماری ذمہ داریاں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ کافی حد تک لاابالی بنا ہمارے اندر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا اولین مخاطب میری اپنی ذات ہے۔ میں اپنی کمیوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ علم جو ہمارے پاس ہے یہ ہمیں دونوں جہان میں سربلندی عطا کرنے والا ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس علم کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہم پر آئی ہیں، جب تک ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اس علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والے فضائل اور مناقب پانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں میرے دوستو؟ ایک عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرے۔ جب اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہوگا تو رذائل اس کے اندر سے نکلیں گے، خوبیاں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ آج ہمیں اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ ہمیں دنیا کے کام دھندوں میں مصروف رہ کر کے 24 گھنٹے گزارنا آتا ہے، اور اس معاملے میں ہم میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں خدا اپنے عرش کے سائے میں کچھ مخصوص لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں کون ہے؟ ان 7 طرح کے لوگوں میں سے فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلا مصداق علماء کرام ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا کرتے تھے اور تنہائی میں خدا کو یاد کرتے تھے، جبکہ آپ نبی برحق تھے، سید الاولین والآخرین تھے، معصوم عن الخطا تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی، دروازہ بھیڑا ہوا تھا، آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ میں اندر گئی تو فوراً آپ چوکے، پوچھا من، کون ہو تم؟ ام المؤمنین کہتی ہیں میں نے کہا عائشہ۔ سمجھے نہیں، فرمایا من عائشہ؟ ام المؤمنین کہتی ہے بنت ابی بکر۔ پھر سوال کرتے ہیں من ابو بکر؟ ام المؤمنین کہتی ہے میں جلدی سے دروازہ بند کر کے آ گئی کہ آقا کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے، دنیا میں سے کسی کو پہچاننے کے لیے اس وقت تیار۔ میرے دوستوں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ آج ہم اپنا کوئی وقت صبح شام دن و رات میں ایسا نہیں فارغ کر پا رہے ہیں جس میں ہم ہوں اور ہمارا رب ہو، بیچ میں کوئی دوسرا نہ ہو۔
ہمارے اکابر نے اس کا بڑا اہتمام کیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں نے اپنے گھر کی خواتین سے، اپنی والدہ مرحومہ سے اور دیگر اعزاء و اقارب سے سنا کہ حضرت کا فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد معمول تھا کہ مصلی پر بیٹھ جاتے تھے اور تنہا حضرت ہوتے تھے اس میں، اور ایک چھوٹا سا تولیہ رکھا رہتا تھا. والدہ مرحومہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت وہاں سے اٹھ کے آتے تھے تو وہ پورا تولیہ آنسوؤں میں ایسا تر ہوتا تھا جیسے اسے دھو کے رکھا گیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے. آج ساری بربادی کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رشتے کو اپنے رب سے کمزور کیا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہمیں ملتا ہے جس کا رشتہ رب سے مضبوط ہو اور وہ عالم نہیں ہوتا، تو ہم اس کو یہ کہہ کر کے اس کی حیثیت کو خراب کرتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے تو یہ جاہل آدمی ہے، اس کے پیچھے کہاں سے دوڑ رہا ہے. عالم اور جاہل اللہ کے ہاں اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. خدا کے ہاں تو محبوب وہ ہے جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ رب کے ہاں سب سے زیادہ مکرم. میرے دوستو، اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کرو. ساری بیماریوں کا حل یہی. اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، میں اگر پوچھوں کہ آپ میں سے کس کو 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا 5 منٹ کا وقت ملتا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کرتا ہو؟ شاید اس مجمع میں کوئی اللہ کا بندہ ایک دو ہو، ورنہ اکثریت ایسی ہی ہے جیسے ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. پہلی چیز کہ اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کیجیے، ورنہ تو کامیابی کی کوئی شکل نہیں ہے. عالم بن جائیں، محدث بن جائیں، فقیہ بن جائیں، امام بن جائیں، خطیب بن جائیں، لیکن اگر خدا سے رشتہ مضبوط نہیں ہے تو یاد رکھو یہ عہدے اور یہ منصب ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں. اللہ. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مدینہ المنورہ میں تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے خط بھیجا. اس زمانے میں خط جانے میں بھی مہینوں لگتے تھے، اور یہ کہا، خط میں لکھا، حسین احمد میں یہ چاہتا ہوں کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ. خط وہ پہنچا، حضرت نے سیٹ کرائی اور پانی کے جہاز کے ذریعے سے لمبا سفر کرتے ہوئے دلی پہنچے اور دلی سے گنگوہ پہنچے. حضرت گنگوہی علیہ الرحمت دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. حضرت کچھ وہاں کے تحائف لائے تھے، وہ پیش کیے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تہجد کے وقت اٹھے تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ بھی اٹھ چکے تھے. اس وقت بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میرے پاس آؤ. حضرت اوپر بیٹھے تھے، نیچے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی. اپنے ہاتھ سے اور پگڑی باندھنے کے بعد کہا کہ مولی حسین احمد پتہ ہے یہ پگڑی کیسی ہے؟ حضرت کہتے ہیں میرے اوپر تو رقت طاری تھی، میں نہیں بول سکا. حضرت نے کہا یہ ولایت کی پگڑی ہے، میری طرف سے اجازت ہے کہ تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت بیٹھ گئی ہے تم اس کو عام کرو. یہ اللہ کا تعلق جب ہوگا تو آپ کا فیض عام ہوگا. خدا سے محبت ہوگی تو آپ کی ذات سے خلق خدا کو نفع ہوگا، اور جب آپ کا ہی تعلق کمزور ہوگا خدا سے تو نہ باتوں میں اثر ہوگا، نہ نام میں اثر ہوگا، نہ گفتگو میں اثر ہوگا، اور نہ آپ کی ذات سے دوسرے کو کسی طرح کا فیض حاصل ہوگا.
آج سے طے کیجئے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے رب کو یاد کیا، جس میں تنہا ہو، آپ بیوی بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو، کوئی اور نہ، بس آپ ہو، آپ کا خدا. اور آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے 10 دن 12 دن 15 دن اس پر عمل کر لیا تو خود آپ اپنے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت کو محسوس کریں. اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ جب تک آپ تھوڑی دیر تنہائی میں نہ بیٹھ جائیں آپ کو چین و سکون نہیں ملے. لیکن کیا جائے، آپ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو خالی وقت ملتا ہے وہ میسج دیکھنے اور دینے میں چلا جاتا ہے، وہ موبائل کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں خدا کی محبت بیٹھ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو خدا سے لو لگانے سے نہیں روک سکتی. تو پہلا کام یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو، آنسو بہاؤ، اس کا ذکر کرو. اور ذکر کے اندر 2 چیزوں کا اہتمام کیجیے آپ، یا جو کسی پیر و مرشد سے متعلق ہوگا وہ تو پیر بتائے گا، لیکن 2 چیزوں کا اہتمام کیجیے. پہلی چیز ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی چاہیے. میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ تسبیح ہاتھ میں لے کے استغفار پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو استغفار پڑھتے ہوئے جب تک آپ کے ذہن میں اپنے گناہوں کا تصور اور معافی کے طلب کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، استغفار کا کوئی فائدہ. استغفر اللہ العظیم کیا مطلب؟ اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں میں سچے دل سے ان سے معافی کا طالب ہوں. حضرت مدنی رحمہ اللہ جو استغفار اپنے متعلقین کو بتایا کرتے تھے وہ لمبا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دیکھو واتوب الیہ بھی اس میں آ گیا، بات بالکل واضح اور کلیئر ہو گئی. تو ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، چاہے چھوٹا سا استغفار پڑھیں، اور اس دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ ایک گناہگار بندہ اپنے اس رب کے حضور میں حاضر ہے جو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اور دوسری تسبیح جب آپ دھیان دیں تو دوسری تسبیح آپ کے ذہن میں جو آئے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کیا. درود شریف کے ذریعے سے بہت سی بند گرہیں کھل جاتی ہیں، اور درود شریف کے فضائل اپنی جگہ ہیں. آج میرے دل کو یہ دکھ ہے کہ درود شریف سب سے کم پڑھتے ہیں تو علماء ہی، وقت ہی نہیں ملتا درود شریف. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور میں نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے عبادت کا، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 3 گھنٹے، آپ یہ بتائیے کہ میں اس ٹائم میں عبادت کے اس وقت میں کتنی دیر آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنی دیر تم چاہو پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم میں سے 1/4 ربع وقت میں خاص کرتا ہوں آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے کے. آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر درود شریف کے ٹائم میں اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا حضور میں اب آدھا وقت صرف درود شریف پڑھوں گا. آپ پھر کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس میں اضافہ کرو تو یہ اور بہتر ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا حضور 1/3 یعنی ثلث صرف اور صرف آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا، بقیہ جو 15 منٹ میں اور دوسری عبادت ہے. آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس میں بھی اضافہ کرو تو بہتر ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کی منشا کیا ہے. میں نے کہا حضور میں نے عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے میں اب وہ پورا وقت صرف اور صرف درود شریف پڑھنے میں صرف کروں. تو آپ خوش ہوتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ غور کرو، علماء کی جماعت ہو، غور کرو. فرماتے اذا یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک. فرماتے جاؤ، تمہیں دو طرح کے انعامات ملیں گے. پہلا انعام یہ کہ اللہ درود شریف کی برکت سے تیری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یکفی ہمک. اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ درود شریف کی برکت سے تیرے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. آج ہم درود شریف پڑھنے میں اتنا کٹوتی کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا درود شریف پڑھنے. تو جو وقت آپ نکالیں اپنے رب سے تنہائی میں لو لگانے کا، اس میں یہ دو تسبیحات ضرور ہونی چاہیے جو اللہ توفیق دے. ایک استغفار کی تسبیح اور ایک درود شریف کی تسبیح. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت دی ہے تو ہماری ذمہ داریاں دوسروں سے بڑھ کر. ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا کام علماء کی جماعت ہے. آپ کا کام صرف اپنے ظاہر کو درست کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو درست کرنا. ہم نے یہ سفید کپڑے پہن لیے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے عیب چھپ گئے، لیکن وہ رب بیٹھا ہوا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم اجعل سریرتی احسن من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ. اے اللہ میری تنہائی کی زندگی کو میری علانیہ زندگی سے بہتر بنا دے، اور اے اللہ میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا دے. باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا بنا، اور اے خدا میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا. آج ہم اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کلفدار کپڑے پہن لیے، بالکل دھلے ہوئے سفید لباس پہن لیا اور اچھے سے اچھا عمدہ عطر لگا لیا، ظاہر بہت اچھا ہو گیا، مگر تیرے باطن کی سیاہی جو ہے وہ جب تک دور نہیں ہوگی اس وقت تک خدا کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں. باطن کے دو عیب ہیں جو آج کل ہمارے ماحول میں زیادہ پنپ رہے ہیں. میرے دوستوں، ان دو عیبوں میں سے پہلا عیب یہ ہے جو انسان کو، ایک عالم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہے حسد اور بغض کا عیب. آج ہمارے دل میں اس کی جگہ بن گئی ہے. ہم کسی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. ہم دیکھتے ہیں شہر میں کسی کی واہ واہ ہو رہی تو ہمارے دل پر آرے چلتے ہیں. لوگ کسی سے زیادہ ملنے آ رہے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں دو بیماریاں تم میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تمہاری طرف چل رہی ہیں. دب الیکم، تمہاری طرف چل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں. اور یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو تم سے پہلی امتوں کو لگیں اور ان سب کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا. اب یہ بیماریاں تمہاری طرف چل رہی ہیں. وہ بیماریاں کون ہیں؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض. بتاؤ آج ہمارے دلوں میں یہ بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی. اور یہ بیماری جس کے دل میں پیدا ہوگی اس کی کوئی نیکی خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگی. ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آج ایسا لگتا ہے کہ علماء ہی اس بیماری کی پرورش کر رہے ہیں. میرے دوستو، ہمیں کیا خدا پر یقین نہیں ہے؟ آج جو خدا دوسرے کو عزت دے رہا ہے وہ ہمیں نہیں دے سکتا. جو خدا دوسرے کے لیے آسانیوں کو پیدا کر رہا ہے کیا وہ ہمارے لیے؟ اور ہم کون ہوتے ہیں خدا کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ حاسد در حقیقت خدا کے فیصلے کو ٹھکرانے اور اس کو قبول نہ کرنے کی اپنی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو خدا کے فیصلے سے ٹکرائے اس کو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا. اللہ مالک الملک، وہ جس کو جو چاہے دے. ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
اگر کسی کی طرف سے دل میں برائی آ رہی ہے، دل کو صاف کرو، کوشش کرو کہ میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو۔ ایک حدیث شریف میں آپ ایک صحابی کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، تیری صبح و شام ایسی گزرے کہ تیرے دل میں نہ صبح کے وقت کسی کے لیے برائی ہو، نہ شام کے وقت کسی کے لیے۔ اور یہ بات کہہ کر کے آگے کیا کہتے ہیں آقا؟ سنو، علماء کی جماعتیں سنو، آگے کیا کہتے ہیں؟ تم بہت سی سنتوں کو ذکر کرتے ہو، سنو، دلوں کو صاف رکھنا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ بھی میری سنت ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ دلوں کو صاف رکھو، یہ بھی نبی کی ایک سنت۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک دو جگہ میرا جانا ہوا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب کسی کی طرف سے دل میں برائی ہوتی ہے اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں دل صاف ہو جائے، صاف ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، دل کو صاف رکھنے کے لیے دو طریقے حدیث شریف میں ہی ذکر کیے گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ فرمایا گیا، اگر کسی کی طرف سے دل میں برائی ہے، حسد ہے، بغض و عناد ہے، اور دل صاف ہی نہیں ہو رہا ہے، تو دو کام کرو۔ ان میں سے پہلا کام یہ کہ جب اس پر نظر پڑے تو اسے سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کرے۔ دوسرا کام فرماتے ہیں، اگر کسی کی طرف سے دل میں برائی ہے اور وہ نکل ہی نہیں رہی ہے، تو دوسرا کام یہ کرو کہ جب تنہائی میں بیٹھے ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا ارادہ کرو، تو پہلے دعائے خیر اس کے لیے کرو، پھر اپنے لیے کرو، خدا اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو صاف کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہماری جماعت علماء کی جماعت ہے، ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت بات کرنی ہے۔ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس بیماری سے اپنے دل کی حفاظت کریں گے اور ہمیشہ چوکسی کے ساتھ اس کی نگرانی کریں گے۔ جب ہم محسوس کریں گے کسی کی طرف سے بگاڑ دل میں آ رہا ہے تو اس کو صاف کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں نے کہا تھا کہ اپنے ظاہر کو درست کرنا کافی نہیں ہے، اپنے باطن کو درست کرنے کی بھی فکر کرو۔ باطن میں ایک عیب حسد کا ہے جو آج پھیل رہا ہے، اور باطن میں ایک دوسرا عیب بھی ہمارے باطن میں ہے، چونکہ میں اپنی برائیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں جس کو محسوس کرتا ہوں وہ رکھ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، لیکن میں اپنی بیماریاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے خدا میری بھی اصلاح کر دے اور آپ میں سے کسی پر رحم فرمائے اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ دوسری بیماری کون سی ہے میرے دوستو؟ دوسری بیماری آج علماء کی جماعت میں کبر و غرور کی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے، ہمارے دل کے اندر کبر و غرور اتنا بھر گیا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے اور ہم اس کو برداشت کر لیں، اس کا تصور بھی ہے۔ میرے دوستو، جب تک تواضع و انکساری نہیں پیدا ہو، خدا کی طرف سے فضل و کرم کے دروازے نہیں کھلتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تواضع اور انکساری وہ خصوصیت ہے جس نے ہمارے اکابر کو شیخ العرب والعجم بنایا۔ تواضع اور انکساری وہ خصوصیت ہے جس نے ہمارے اکابر کو شیخ الہند کا لقب دلایا۔ تواضع اور انکساری وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے اکابر کو حکیم الامت کا عظیم الشان لقب میسر آیا۔ آج ہم ان اکابر کا نام لیوا ہیں مگر تواضع کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ علماء کی جماعت ہے، تواضع اور انکساری کا۔
حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب علیہ الرحمہ دارالعلوم میں نائب ناظم تعلیمات تھے، اور حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ناظم تعلیمات تھے۔ اب سنو ہوتا کیا، ایک نئے استاد تجوید کا تقرر ہوا دارالعلوم میں۔ وہ استاد آ گئے، حضرت کو ایک ہفتے کے لیے سفر پہ جانا تھا۔ حضرت نے شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب کو بلایا اور فرمایا احاطہ مونسری کی کوئی درسگاہ خالی کر کے قاری صاحب کو وہاں بٹھا دیجئے تاکہ قاری صاحب اپنا کام شروع کریں۔ حضرت نے یہ کہا اور سفر میں چلے گئے۔ ایک ہفتہ طویل سفر تھا، حضرت واپس آئے تو قاری صاحب آگے ملے، نئے استاد جو مقرر ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا آپ نے پڑھانا شروع کر دیا؟ تو قاری صاحب فوراً کہتے ہیں کہ حضرت مجھے تو ابھی تک درسگاہ ہی نہیں ملی۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت سیدھے تعلیمات تشریف لے گئے۔ مولانا اعزاز علی صاحب وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت نے غصے میں، چونکہ غصہ تھا، تکلیف تھی کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے، دارالعلوم کا ملازم ہو گیا، تنخواہ اس کی چڑھ رہی ہے اور کام اس سے لیا نہیں جا رہا، اور کہہ کے گئے تھے حضرت۔ تو حضرت نے ذرا تیز لہجے میں حضرت شیخ الادب صاحب سے کہا کہ میں کہہ کے گیا تھا، آپ نے ابھی تک درسگاہ کیوں نہیں دی قاری صاحب کو؟ شیخ الادب صاحب کو وہ لہجہ حضرت کا پسند نہیں ہے۔ شیخ الادب خاموش رہے، حضرت کے سامنے کچھ نہیں بولے، لیکن اٹھ کے گئے تو اگلے دن تعلیمات میں نہیں آئے۔ ناراضگی کا اظہار۔ ایک دن گزرا نہیں آئے، دوسرا دن گزرا نہیں آئے، تیسرا دن گزرا نہیں آئے۔ حضرت تعلیمات میں جا رہے تھے تو اوپر جن لوگوں نے دارالعلوم میں دیکھا ہوگا تعلیم کا انداز، پہلے دارالحدیث فوقانی میں سبق ہوتا تھا دولے کا، پھر دارالحدیث تحتانی میں ہونے لگا، اور اب تو نئی عمارت میں ہونے لگا۔ حضرت تعلیمات جا رہے تھے، سبق ہو رہا تھا مولانا اعزاز علی صاحب کا دارالحدیث فوقانی میں، تو حضرت تعلیمات پر جانے کے بجائے دارالحدیث کی طرف آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا استاد بیچ کے در میں بیٹھتا تھا، اس کا چہرہ طلبہ کی طرف ہوتا تھا، اس کی پیٹھ پیچھے مونسری کی طرف ہوتی۔ حضرت تشریف لائے اور حضرت شیخ الادب صاحب کی کہ ڈیسک کے پیچھے، ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ شیخ الادب صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب سبق پڑھاتے تھے تو نظر کتاب پر ہوتی تھی، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، تو انہیں نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے، مگر طلبہ میں خسر پسر شروع ہوئی۔ ارے حضرت کھڑے ہیں، کوئی ادھر سے بول رہا، کوئی ادھر سے بول، حضرت خاموش کھڑے۔ جب طلبہ میں اچھل کود ہوئی تو حضرت شیخ الادب کو محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہے، فوراً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، دیکھو طلبہ کی جماعت ہے، سر عام کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، حضرت وہیں بر سر عام دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا۔ یہ حضرت کا معاملہ۔ اور حضرت شیخ الادب نے کیا کیا؟ حضرت شیخ الادب چوکی پہ بیٹھے تھے، کھڑے نہیں ہوئے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضرت کے قدموں میں گر گئے کہ حضرت آپ مجھے معاف کریں۔ یہ تواضع کی اعلیٰ مثال ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اور جن طلبہ کے سامنے ان بڑے اساتذہ کا یہ کردار آئے گا تو ان طلبہ کے دل میں بھی تواضع پیدا ہوگی کہ نہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ کبر و غرور جو ہمارے اندر ہے، اس نے ہمیں بالکل نکما بنا کے رکھ دیا۔ آج سے طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک دعا ہمیں دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعا میں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہوں میں مجھے عزت عطا فرما۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ کمیاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے پاس علم دین ہے، ہمارے سینے قرآن و سنت سے روشن ہیں، ہماری ذمہ داریاں بھی عام لوگوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ
کہ ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. دوسری ذمہ داری یہ کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی درست کریں. اور باطن کی یہ دو خرابیاں ہیں، حسد، بغض، عناد اور کبر و غرور، ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک آخری بات، میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں تو بہت لمبا وقت چاہیے اس کے لیے. آخری بات کہتا ہوں، اس میں بہت سے لوگ اساتذہ ہیں، بہت سے مؤذنین ہیں، بہت سے ائمہ ہیں، بہت سے خطباء ہیں. ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے، آپ مدرسے کے یا مسجد کے آپ ملازم نہیں ہیں، آپ ملازم نہیں ہیں، آپ خادم ہیں. ملازم اور خادم کا ایک فرق ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ملازم ٹائم دیکھ کر کے کام پر آتا ہے اور ٹائم دیکھ کر کام سے چلا جاتا ہے، لیکن جو خادم ہوتا ہے اس کے نہ کام کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے نہ کام سے اٹھنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے کا خادم ہے. ہم دین کے خادم ہیں، ہم مدرسے کے ملازم نہیں ہیں. ہم دین کے خادم ہیں، ہم مسجد کے ملازم نہیں ہیں. آپ اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیجیے، اور جب خدمت کا جذبہ ہوگا تو آپ کا ذہن آپ کو اطمینان سے بیٹھنے ہی نہیں دے گا. آپ مسجد میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو خادم سمجھیں گے تو ہمیشہ غور کریں گے کہ اس مسجد میں کتنے بچے ہیں، محلے میں وہ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے. حالانکہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے قرآن پڑھانے کی، لیکن آپ اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھیں گے تو ہمیشہ اس تک و دو میں رہیں گے کہ محلے میں کوئی بڑا چھوٹا ایسا نہ رہے جس کو قرآن پڑھنا نہ آ جائے. یہ خدمت کا جذبہ ہے جو آپ کو متوجہ کرے گا اس جانب. اور اگر آپ کا کام یہ ہوگا کہ وقت پر آئے، وقت پر گئے، مہینہ پورا ہوا، آپ نے تنخواہ لی اور اپنے گھر کی راہ لی، تو آپ ملازمت تو کر رہے ہیں، آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے. آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، آپ کو خدمت کرنی ہے، ملازمت نہیں کرنی. اور یاد رکھو، میں نے چھوٹی سی عمر میں کھلی آنکھوں دیکھا ہے کہ جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو گیا اس نے کبھی تنخواہ کو نہیں دیکھا. جس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا اس نے کمیٹی کے ذمہ داروں کی پیشانی پر پڑنے والی لکیروں کو نہیں دیکھا. جس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا وہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا. اسے خدمت کرنی ہے، تم تنخواہ دو تب بھی کرے گا، نہ دو تب بھی کرے گا. اس کا رب اسے دے گا. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اکابر سے جن لوگوں نے فیض اٹھایا ان کی خوبی کیا تھی. انہوں نے پڑھا، کوئی مشرق میں گیا، کوئی مغرب میں گیا، کوئی شمال میں گیا، کوئی جنوب میں گیا، اور جہاں جو پہنچ گیا اس نے دین کے جھنڈے گاڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ خدمت کا جذبہ لے کر کے گئے تھے، ملازمت کی نیت سے نہیں گئے تھے. آپ کے اندر بھی خدمت کا جذبہ ہو. جب دین کی خدمت کا جذبہ ہوگا تو محلے میں کوئی باطل فرقہ پنپے گا تو آپ کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس کے اٹھنے والے سر کو کچلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں کو ضرورت قرآن کی تعلیم بالغان کی ہے. بڑی عمر کے لوگ ہیں، قرآن نہیں پڑھا، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. آپ 2 آدمیوں کو، 3 آدمیوں کو، 4 آدمیوں کو لے کے بیٹھیں گے، قرآن پڑھائیں گے. آپ کو معاوضے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ خدمت کا جذبہ آپ کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دین کے خادم بنیے، مدرسے کے ملازم مت بنیے. آپ دین کے خادم بنیے، مسجد کی امامت اور ملازمت مت کیجیے. یہ تو ذیلی چیزیں ہیں، اصل چیز خدمت ہے. آج ہمارے دلوں سے خدمت کا یہ جذبہ نکل گیا، جس کی وجہ سے ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا. خدمت کا جذبہ نکلا ہے جس کی وجہ سے ہم نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے. خدمت کا جذبہ نکلا ہے جس کی وجہ سے ہم نے فرق باطلہ کی تردید کو چھوڑ دیا ہے. خدمت کا جذبہ نکل گیا جس کی وجہ سے ہم نے امت کی دینی ضروریات کی فکر کرنا چھوڑ دیا. میری یہ 4 باتیں یاد رکھیے. خدمت کا جذبہ ہوگا تب آپ امر بالمعروف کریں گے. خدمت کا جذبہ ہوگا تب آپ نہی عن المنکر کریں گے.
خدمت کا جذبہ ہوگا تب آپ فرق باطلہ کی تردید کے لیے کمر بستہ رہیں گے. خدمت کا جذبہ ہوگا تب امت کی دینی ضروریات کی آپ فکر کریں گے. اور اگر خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا تو کون کیا کر رہا ہے آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل میں اللہ نے جو باتیں ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے. اور مخاطب آپ نہیں تھے، مخاطب میں نے اپنی ذات کو کیا. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.